راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انسان کا خاصہ ہے اول وقت سے ہی اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھی ہے شرم اور حیا. یہ فطری چیز ہے. ما بہ الامتیاز انسان اور جانور میں جو چیز ہے ان چیزوں میں ایک اہم چیز جو ہے وہ شرم اور حیا ہے. جانوروں میں شرم و حیا نہیں ہوتی، انسان میں شرم و حیا ہوتی ہے. جس قدر انسان میں حیا بڑھتی جائے گی اسی کی بقدر اس میں انسانیت آتی جائے گی، اور جس قدر وہ حیا اور شرم سے دور ہوتا جائے گا اسی کے بقدر وہ انسان حیوان اور جانور بنتا جائے گا. اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانیت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے. انسانیت ہی کا نام دوسرا نام جو ہے وہ اسلام ہے. اس لیے قدرتی طور پر اللہ نے انسان کے اندر حیا تو بنا دی اور مستقل طور پر اس کی دعوت بھی دی اور اس کی ترغیب بھی دی. مختلف احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے، حصہ ہے. ایک دوسری حدیث میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. والبذاء اور بے حیائی بے ایمانی ہے اور بے ایمانی انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. دوسری حدیث میں فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتی مگر دنیا میں خیر. دنیا میں جو خیر آتا ہے وہ حیا کی وجہ سے آتا ہے، اور دنیا میں بے اطمینانی بے چینی جو آتی ہے وہ بے حیائی کی وجہ سے آتی ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر. تو دنیا میں جو امن آئے گا، سکون آئے گا، راحتیں ملیں گی، پر اطمینان زندگیاں جو گزرے گی وہ حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے گزریں گی. جس قدر دنیا میں بے حیائی بڑھتی جائے گی اسی کے بقدر جو ہے دنیا میں بے اطمینانی بے چینی فتنے اور فسادات اور حالات دیگرگوں ہوتے چلے جائیں گے. ان احادیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے
کہ مسائل کا حل کس میں ہے، اور دنیا کی باطل طاقتیں دنیا کو کس رخ پر ڈالنا چاہتی ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں، یہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ ہیں، مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ اور حیا یہ صرف اسلام ہی کا حصہ نہیں ہے، دنیا میں جتنے آج مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب کے اندر حیا کی تعلیم ہے، حیا کی تعلیم ہے۔ مغربی تہذیب گرچہ مغربی تہذیب کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک عیاشی اور فحاشی اور بدماشی کا ایک راستہ ہے، ان کے یہاں بے حیائی ہے۔ لیکن جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی درجے میں حیا کی تعلیم ہے، اور سب سے بہترین تعلیم حیا کی جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں بے اطمینانی کے، اگر اس کی کھوج لگائی جائے گی تو نتیجتاً یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کا اصل سبب جو ہے کسی بھی جھگڑے اور کسی بھی فساد اور کسی بھی خون خرابے کا اور کسی بھی طرح کے حالات کے خراب ہونے کا اصل اگر سبب ہم تلاش کریں گے تو کہیں نہیں کہیں جا کر ہمیں یہ عطا اور پتہ ملے گا کہ اس کا اصل سبب جو بے حیائی ہے، ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں۔ اکثر و بیشتر دنیا میں آج ایسا ہی ہو رہا ہے، گھر جو اجڑ رہے ہیں، آپس میں دو خاندانوں میں لڑائیاں جو ہو رہی ہیں، دو خاندانوں کے اور دو مذہبوں کے درمیان جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے بے حیائی، اس کی بنیادی وجہ بے حیائی۔ آج ہم مسلم اور غیر مسلم سماج کے اندر جو رشا کشی ہے، اس کی وجہ، بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بچی ان کے ساتھ روابط قائم کر رہی ہے، ان کی بچی ہمارے بچوں کے ساتھ روابط قائم کر رہی ہے، جبکہ ان کی یہاں بھی یہ درست نہیں اور ہمارے یہاں بھی یہ درست نہیں، ہمارے یہاں تو بدرجے والا درست نہیں۔ تو اس ناجائز تعلقات، چاہے ہمارے بچی کے تعلقات ان سے ہوں یا ان کی بچی کے تعلقات ہم سے ہوں، یہ تعلقات بنتے ہی اس وقت ہیں جب ہم بے حیا ہو جاتے ہیں، ہم بے پردہ ہو جاتے ہیں، ہم بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ بے پردگی کے ساتھ لڑکے اور لڑکوں کا اختلاط آزادانہ ماحول میں خواہشات اور جذبات سے کھیلنے کا چاروں طرف دور دورہ ہو، ایسے زمانے میں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں سارے حالات رونما ہو رہے ہیں۔ تو اصل بیماری یہی ہے، اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے۔ ان سب کا سد باب، ان حالات کی پریشانی کا سد باب، اس کی بنیادی وجہ بھی، اس کا سد باب کے لیے راستہ جو ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ 3 بنی اسرائیل کے نوجوان چلتے چلتے بارش کی وجہ سے غار میں پناہ لی، انہوں نے بارش کی کثرت کی وجہ سے ایک چٹان لڑکی اور غار کے منہ پر آ کر رکی، غار کے منہ پر آ کر رکی، اور ایسا روکی کہ ان تینوں ساتھیوں کو اس غار میں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ یہ تینوں مل کر ہٹانا چاہے تو ہٹ بھی نہیں سکتے تھے، اور کوئی دوسری شکل ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی طرح سے اس میں سے نگل بھی سکے۔ اس موقع پر انہوں نے حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، وہ واقعے کو بیان فرمایا، حدیث میں مذکور ہے، بارہا آپ لوگوں نے وہ سن رکھا ہے
کہ ان لوگوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ بھائی اپنی اپنی نیکی کو یاد کرو، وہ نیکی جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو، ممکن ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور وہ اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے اور ہماری پریشانی چٹ جائے۔ تینوں نے 3 دعائیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ وہ ماں باپ کے بڑا خدمت گزار تھا، ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، تو اس خدمت کو واسطہ بنا کر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، یہ میں خالص ماں باپ کی خدمت اپنے تجھے خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، اگر یہ تیرے یہاں مقبول ہے تو اس کی برکت سے ہماری یہ مصیبت کو ٹال دے۔ دوسرے نے دعا کی، یا اللہ مزدور نے مزدوری کی تھی اور اپنی مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری میں جو رقم ملتی تھی اس کی حفاظت کی اور اس کی رقم سے بکریوں کی پرورش کا سلسلہ چلایا، اور ایک زمانے تک وہ بکریاں میرے پاس پلتی رہی، بکریوں کی بکریاں ہوتی گئی۔ ایک عرصے دراز کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا، اس نے اپنی مزدوری مانگی کہ فلاں موقع پر میں نے آپ کے یہاں مزدوری کیا تھا اور مزدوری لیے بغیر میں چلا گیا تھا، میں آج ضرورت مند ہوں اور اس مزدوری کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری خدمت میں پہنچا ہوں، میری مزدوری دے دو۔ تو اس موقع پر میں نے اس کی رقم، اس کی اجرت کی جو رقم بنتی تھی اس کو بکریوں میں لگایا، اور بکریوں کا آج ریوڑ تیار ہو گیا، وہ سارا ریوڑ اس کے حوالے کیا، اللہ یہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کام کیا تھا، اگر یہ تیرے یہاں مقبول ہے تو اس کی برکت سے ہمیں اس پریشانی سے دور فرما۔ اور تیسرے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے بے حیائی کے کام کا ارادہ کیا تھا، لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس ارادے سے میں اپنے آپ کو روکا، باز آیا، اگر یہ میرا اس بے حیائی سے باز آنا تیرے یہاں مقبول ہے تو مجھے اس پریشانی سے دور کر۔ یہ 3 دعائیں علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ 3 دعائیں نہیں ہیں بلکہ 3 اعمال کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، اور بندوں کے حقوق میں 2 طرح کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے حقوق کو پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہے عام انسانوں کے جو حقوق ہم پر اور آپ پر بنتے ہیں، اگر ہم ان کو بحسن خوبی کے ساتھ انجام دینے لگیں گے تو فرمایا دنیا اس وقت جن مسائل سے میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے یہی 3 چیزیں ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کے حق کو ادا کرنا، اور عامت الناس بلکہ ساری مخلوق کا جو حق ہم پر بنتا ہے اس حق کو بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کریں گے تو یہ مصیبتوں کے، یہ آفتوں کے اور یہ بلاؤں کے اور یہ تمام مسائل جو ہیں جن مسائل میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو خدا کے حقوق کی پامالی کس درجے تک ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی پامالی کس درجے تک ہو رہی ہے، اور پھر عام انسانوں کا تو پوچھنا ہی کیا، ہر طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر مالدار غریب کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بڑا چھوٹے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح سے دنیا کے اندر یہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں تو عمومی حالات اور پریشانیاں دنیا میں آئیں گی، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ چھٹکارا ملنے کا راستہ یہ کی ہے، پرسکون پر لطف زندگی گزارنے کا راستہ یہ کی ہے کہ ہر انسان اپنا اور اپنے خالق اور مالک کا تعلق صحیح کر لے، اور 2 نمبر پر اپنے ماں باپ کا تعلق اپنا درست کر لے، اور تیسرے نمبر پر ساری انسانیت کے جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، جن حقوق کو ہم ادا کر سکتے ہیں ان حقوق کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، جن حقوق کو ہم ادا نہیں کر سکتے معافی و تلافی کے ذریعے سے اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، ان مسائل کو حل کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، آئے دن ہم مسائل میں گھرتے چلے جائیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ اس وقت ملک کے اور پوری دنیا کے حالات جو ہمارے تمہارے سامنے ہیں، ان سب کا حل یہی ہے
کہ ہم انابت اللہ، رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق اور مخلوق میں نمبر 1 پر ماں باپ کے حقوق، اور ماں باپ کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے اور عام انسانوں کے اور ساری مخلوق کے حقوق کو بحسن خوبی ہم انجام دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ جس طرح سے غار میں پھنسنے والے ان 3 نوجوانوں کے لیے اللہ نے اپنی قدرت سے اس چٹان کو ہٹایا اور بخیر و عافیت اس چٹان سے نکل کر اپنی اپنی منزل پر پہنچے، ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ایک راستہ ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اور جن کے حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں بنتے ہیں ان حقوق کو بھی بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہر جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ترغیب دلائی جا رہی ہے، عام دنوں کی طرح سے یہ آج کل کے دن نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے، جو راستہ ہمیں اور آپ کو قرآن نے دیا ہے اسی راستے پر چل کر میں بھی اور آپ بھی زندگی بہتر اور اچھی بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں میں نے بات شروع کی تھی کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں خلاصے کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں کہ عورتوں کے لیے شریعت کا سب سے پہلا حکم یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اقرار فی البیوت۔ عورت کے لیے سب سے بہتر، سب سے اچھی اور سب سے بہترین بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ماں بہنیں، ہماری بچیاں گھر میں اپنا قرار رکھیں، یعنی گھر کی 4 دیواری میں اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے بہتر محتاط چیز جو ہے ہماری عورتوں کے لیے یہی ہے کہ گھر سے نکلنا، بے ضرورت گھر سے نکلنا مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ حضور کے زمانے میں تعلیم کا سسٹم یہ تھا کہ گھر کے مرد تعلیم حاصل کرتے تھے اور گھر کے مرد ہی گھر کے اندر اپنی عورتوں کی تعلیم کا نظام بناتے تھے، لیکن آج کل کمانے اور کھانے کا چکر اتنا زبردست چلا کہ دن بھی بس نہیں آ رہا، رات بھی بس نہیں آ رہی، چھوٹے بھی بس نہیں آ رہے، بڑے بھی بس نہیں آ رہے، اور چھوٹے اور بڑے تو دور کی بات، مرد بس نہیں آ رہے، عورتیں بھی ناکافی ہو رہی ہیں۔ یہ سسٹم آج چلا ہوا ہے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج ہماری بچیاں گھر کے باہر نہ جائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتوں کے لیے سب سے محتاط بہترین راستہ اپنی عفت و عصمت کا یہ ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر تمام دنیا کی ضرورتوں کو وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے نقصان سے خالی نہیں۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، پچھلے جمعہ بھی میں نے سنایا تھا، جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے پردے میں نکلے بغیر پردے کے نکلے، شیطان طاق میں رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی فتنے میں اس کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پھانستا ہے نہیں تو اس کے ذریعے کسی اور کو پھانستا ہے، شیطان کا کام یہی ہے۔ تو لڑکی کا، عورت کا گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لڑکی اور عورت کے لیے پہلا حکم یہ ہے، احتیاطی حکم یہ ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنی زندگی گزارے۔ دوسرا حکم عورتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ عورت کا ستر یہ ہے صرف چہرہ اور یہ ہتھیلیاں، یہ مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بدن کا حصہ ہے، عورت کا جتنا بدن کا حصہ ہے، اس پر اس طرح سے کپڑا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء کی ساخت نظر نہ آئے، اس کے اعضاء کی ساخت نظر نہ آئے، اس طرح سے کپڑے پہنے۔ صرف چہرہ کھول سکتی ہے گھر کے اندر صرف چہرہ کھل سکتی ہے اور ہتھیلیاں اس کی کھلی رہ سکتی ہیں۔ وہ اپنے باپ کے سامنے جائے گی، اپنے بھائی کے سامنے جائے گی، اپنے چچا کے سامنے جائے گی، اپنے ماموں کے سامنے جائے گی، تو صرف اس کا اتنا حصہ کھلا رہنا چاہیے، چہرہ کھلا رہنا چاہیے، اس کی ہتھیلیاں کھلا رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بدن کا کوئی حصہ بھی، بلکہ ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بھی اگر بدن کا کوئی حصہ اس کے علاوہ کھلتی ہے تو علماء نے اور فقہاء نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔
مرد تو مرد ہے، عورتوں کے سامنے بھی عورت کو اپنے بدن کے دوسرے حصے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی ضرورت ہے، جیسے بچیوں کی کنگھائی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کچھ کھولنا پڑتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بچیاں خود اپنی کنگھائی کریں، اپنے گھر بال کو درست کرنے کی کوشش کریں وغیرہ ذالک۔ ایسی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنے بقیہ حصے کو کھول سکتی ہے، ورنہ بلا ضرورت کے عورت بھی عورت کے سامنے اپنے اس چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ کوئی دوسرا حصہ نہیں کھول سکتی۔ رہی بات گھر سے باہر نکلنے کی، تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ قرآن کریم نے بھی یہی کہا، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ حضور کے زمانے میں ایسا تھا، اور آج بھی قریب آج سے 50 سال پہلے بھی، اور آج بھی دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے میں عموماً ایسا تھا کہ مستورات جو ہے قضائے حاجت کے لیے رات کے اندھیرے میں شہر سے باہر جایا کرتی تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں بیت الخلا نہیں بنے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے شہر سے باہر کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو حضور کے زمانے میں بعض مرتبہ ایسا ہوا مدینے کے اندر کہ آزاد عورتیں بھی تھی حضور کے زمانے میں، اور باندیاں بھی تھی۔ تو آزاد اور باندیاں جو ہے وہ ایک ساتھ دو تین مل کر قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ تو کچھ فساق قسم کے بے ایمان قسم کے لوگ جو تھے وہ لڑکیوں کو عورتوں کو دیکھ کر چھیڑنا شروع کر دیتے، چھیڑتے تھے انہوں نے۔ تو چھیڑنے کی ایک واقعات جو ہے وہ حضور کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے حضور نے اس کی تحقیق کی۔ تو چھیڑنے والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شریف آدمی عورت ہے، ہم تو اس کو باندی سمجھ کر اس کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ آزاد عورت ہے۔ تو اس موقع پر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی کہ باندیوں میں اور آزاد عورتوں میں فرق ہو، لباس کے اندر یہ فرق ہونا چاہیے، تاکہ بدماشی نہ کرے آزاد عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ چھیڑخانی کا واقعہ نہ ہو۔ اس لیے حضور کے زمانے میں حکم دیا کہ ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے لباس کو اور باندیوں کے لباس کو دیکھ کر شریروں کو اور بدماشوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں، اور یہ باندیاں ہیں، یہ باندیاں ہیں، تاکہ آزاد عورتوں کی طرف چھیڑخانی کے لیے قدم ان کے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے اس زمانے میں حضور کی اسی زمانے سے عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چادروں کو، اپنے گھونگھٹ کو اپنے چہرے پر ڈال کر پھر بعد میں نکلیں گے۔ تو آج بھی یہی حکم ہے کہ مستورات ہماری جو ہے اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے پر چادر، اپنا دوپٹہ جو ہے وہ کھینچے، اپنے چہرے کو چھپائے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھ سکتے ہیں، ایک آنکھ کھلی رکھ سکتے ہیں راستہ دیکھنے کے لیے۔ ایک آنکھ چھپی ہونی چاہیے، دوسری آنکھ کھلی رہنی چاہیے۔ آج کا برقع تو ایسا ہے کہ اس میں دونوں آنکھیں کھلی رہتی ہے، اور یہ بھی فتنے سے خالی نہیں ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس طرح سے پردہ ہونا چاہیے تھا، جس کی منظر کشی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا۔ تو قرآن و حدیث کا حکم تو یہی ہے کہ سطر جو ہے وہ سر کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہونا یہ عورت کے اوپر فرض ہے۔ نماز کے اندر بھی عورت کا سر اگر کسی درجے میں چوتھائی سر کھلا رہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سر تو سر ہے، اس کے بال کے چوتھائی، سر کے بال کے چوتھائی حصہ کھلا ہوا، اس کی چوٹی جو ہے 1/3 کھلی ہوئی ہو، اور اس کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ عورت نماز پڑھتی تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بات ہم اصل میں یہ ہے کہ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے ماں بہنوں کو اور بچیوں کو بے حیا بنا دیا،
اور ہمارے سر سے دوپٹے اتر گئے، چہرہ ہمارا پردہ ہمارا ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا علاج یہی ہے۔ اگر یہ آج تک ہم نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسی کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرما، اور نہیں کیا ہے تو آج سے کرنے شروع کر دیں گے۔ اللہ آج تک جو ہوا حالات دیگر گوئے، حالات کے تھپڑے ہمیں روزانہ آئے دن ہمیں لگ رہے ہیں، اللہ آج تک کی کوتاہی کو معاف فرما، آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے بھی حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کے بھی حقوق کو ادا کریں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص پردے کے تعلق سے اور ایمان و حیا کے تعلق سے جو بے فکری اور لاپرواہی ہوئی ہے، اس کی بھرپائی کے لیے اس وقت جو کر سکتے ہیں ہم ہمیں کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز یہ ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ تھا، یہ سلسلے کے وہ طلبہ و طالبات جنہیں ٹیوشن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ان کے لیے مفت ٹیوشن کا اہتمام روزانہ سرکاری اردو اسکول کاکتی ویس بیلگام میں صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک رکھا گیا ہے، جس میں انگلش، میتھس، کنڑ وغیرہ کی ٹیوشن بچوں کو دی جا رہی ہے۔ جو بچے ضرورت محسوس کرتے ہیں ان کے ماں باپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔